من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آیت بر کے بعد یہ مسلسل احکامات بیان ہو رہے ہیں، نئے نئے احکامات مختلف اللہ پاک کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اب اس رکوع میں یہ کوئی حرمت والے مہینوں کے دوران قتال کا ایک معاملہ ہے، اس پر اللہ پاک نے روشنی ڈالی ہے، اور پھر ارتداد کا جو معاملہ ہے، اور پھر یتیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ پاک کا خصوصی طور پر کوئی نصیحت کی ہے، اور پھر غیر مسلم لوگوں سے شادی اور نکاح کرنے کے متعلق جو احکامات ہیں وہ اس میں ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک یہ لفظ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، سأل یسأل سوال کرنا، یسألونک پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا کہ یہ 16-17 سوال ہیں قرآن پاک میں، 6 تو کافروں کی طرف سے ہیں، باقی مسلمان مومنوں نے حضور سے پوچھے تھے، وہ مینشن ہوئے اسی عنوان سے کہ تو آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو یسألونک آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یہ مومنوں کا سوال ہے، مسلمان پوچھ رہے ہیں، اس کا واقعہ ایک ہوا تھا، بیان کرتے ہیں ابھی۔ یسألون سأل یسأل سوال کرتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، یہ پچھلا یا اس سے پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر ہوا تھا کہ 4 مہینے اشہر الحرم کہلاتے ہیں، رجب اور ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ مہینے یہ اشہر الحرم کہلاتے ہیں۔ یہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی، دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اور وہ قبائل کی جو اتنی شدید لڑائیاں آپس میں جاری رہے، ان مہینوں میں وہ ان لڑائیوں کو روک دیتے تھے۔ اس کو بڑا برا مانا جاتا تھا کہ اشہر الحرم میں اگر کوئی لڑائی کرے یا قتال کرے یا کسی کو قتل کرے، اپنے دشمنوں کو بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یہ 2 ہجری میں، ہجرت کے فوراً بعد 2 ہجری میں، اگلے ہی سال، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کا ایک گروپ یہ مکہ کے قریب کہیں متعین کیا تھا کہ مشرکین مکہ کی حرکات پر نظر رکھنے کے لیے وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ ان کی کہیں جھڑپ ہوگی، یہ مہینہ تھا جمادی الثانی کا، اس کے بعد رجب آ رہا تھا۔ تو یہ جس دن جھڑپ ہوئی تو وہ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ جمادی الثانی ہے، یہ 30 جمادی الثانی ہے، لیکن جو لڑائی ہوئی تو اس میں ایک بندہ مارا گیا، اس کا نام عبداللہ حضرمی کچھ ایسا نام ہے، اور قتل کرنے والے بھی عبداللہ ہیں، مسلمان جو ہے عبداللہ بن جحش، حضرت زینب بن جحش کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھیزاد بھائی ہے، اس میں یہ تھے، ان سے یہ قتل ہو گیا۔ بہرحال ایک مشرک قتل ہو گیا تو معاملہ تو رک گیا، لیکن کافروں کو یہ اشہر الحرم کی حرمت اتنی کامن تھی لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس پر ان کو تان کرنے کا، مسلمانوں کی یہ کیسا مذہب ہے، یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور ایسا ان پہ تان کرنے لگے کہ انہوں نے اشہر الحرم کا بھی خیال نہیں کیا کہ حرمت والے مہینے میں یہ قتل، حالانکہ مسلمانوں میں غلطی سے شاید ہوا تھا، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ رجب شروع ہو گیا ہے اور اشہر الحرم میں۔ اور پھر یہ احکامات پڑھیں گے اس میں کہ جب آپ پر حملہ ہو جائے تو پھر تو اشہر الحرم، حرم کے اندر حملہ ہو جائے تو آپ کو قتال کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اشہر الحرم میں ابتدا نہیں کر سکتے مسلمانوں کو منع ہے، ابھی بھی شاید منع ہے، اشہر الحرم کا ابھی بھی تقدس یا حرمت ابھی برقرار ہے۔ تو یہ اس واقعے کے متعلق کہ وہ مسلمان پھر پریشان تھے کہ ہم سے غلطی سے یہ قتل ہو گیا، تو وہ کانسیپٹ، جاہلیت والا کانسیپٹ وہ ذہن میں موجود تو تھا، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا تھا، اس کی اشہر الحرم کی حرمت اسی طرح برقرار تھی۔ ابھی ایک اور جگہ بھی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ توبہ میں اس کا خصوصی طور پر ذکر ہوا ہے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ہم سے غلطی ہوگی، مسلمانوں کو تو یہ بڑا خیال ہوتا تھا، تو اس کے متعلق پوچھا ہے کہ اب اس کا کیا ہے۔ تو پھر اس کا اللہ پاک جواب دے رہے ہیں کہ یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، یہ شہر الحرام، یہ رجب کے مہینے میں جو یہ قتل ہو گیا، قتال فی، اس میں قتال یا جہاد یا کافروں سے جو لڑائی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو
قل آپ فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، یہ پہلا حکم تو یہی ہے کہ اس میں جو یہ جنگ ہے یہ کبیر ہے. اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اس میں ایک لفظ محذوف ہے، قرآن پاک کا اسلوب ہے بیان کر دیتا ہے، محذوف ہے اسم کبیر یا جرم کبیر، کہ یہ ایک بڑا اسم ہے، بڑا گناہ ہے. اسم یہاں پہ ترجمہ کریں کل قتال فی کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں قتال بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے. بڑا گناہ ترجمہ عام طور پر بڑا گناہ کہتے ہیں. کس چیز کا ترجمہ کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں محذوف ہے. یہ کئی جگہ پہ کئی باتیں بیان ہوتی ہیں، اس کا جو فاعل ہے یا نہیں، جو موصوف ہے یہ صفت ہے، کبیر صفت ہے، اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے. لیکن نہ بھی پڑھیں اسم کبیر، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو خیال رکھنا چاہیے. اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اس میں کہ اسم کبیر. لیکن آگے پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لیکن یہ مشرکین جو آپ پر تان کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اسم کبیر، اگر اسم کبیر کہیں تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، تو اللہ پاک اس کو الزامی جواب آگے سے دے رہے ہیں کہ وصد عن سبیل، وصد صدّ یصد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے روکنا. سبیل اللہ کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے رستے سے روکنا. وصد صدّ یصد روکنا، یہ روکنا جو ہے وکفر بہی، یہ دوسرا کام، اور اس کے ساتھ کفر کرنا. یہ بہی میں ہا کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے رستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. یا صدن کا بھی عمل اس پر ہو سکتا ہے کہ مسجد حرام سے روکنا. اس وقت جو صورتحال تو یہی تھی کہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے منع کر دیا گیا. جی سر. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کافر تھے ان کو قتل کرنا جائز؟ اگر لڑائی ہو تو جب کرنا جائز ہوگا، یہ آگے بیان ہو رہا ہے. جی ابھی تو یہ صرف سوال ہے نا کہ قتال کرنا کیسا ہے. قتال تو فی سبیل اللہ ہی ہوگا نا، اللہ کی اسی کے لیے ہوگا. تو ابھی دیکھتے ہیں قتال فی سبیل اللہ ہی ہوگا، اللہ کے لیے جب قتل ہوگا تو وہ اللہ کے راستے میں ہی ہوگا. تو وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہی، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام. یہ کفر بہی وکفر بہی والمسجد الحرام، اگر کنٹینیوس ہم اس کا ترجمہ کریں کہ اللہ کے ساتھ کفر اور مسجد حرام کے ساتھ کفر. مسجد حرام کے ساتھ کفر کیا ہے؟ اس کا جو اوریجنل اللہ کی عبادت کے لیے وہ گھر تعمیر کیا گیا تھا، انہوں نے وہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہو رہا تھا، اس کو مسجد حرام میں کفر. لیکن یہ بھی ہے کہ اس کو صدن کے ساتھ کہا جائے، وصد عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، کہ اللہ کے رستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا. یہ بھی اسلوب درست ہے، قرآن پاک میں ایسے بیان ہوتا ہے. اسپیشلی دیکھیں جو اگر آپ کو یاد ہو جو قرآن پاک کی آیت وضو کے بارے میں ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو چہرے کو دھو اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو. یہ فاغسلوا وجوہکم، یہ غسل کرنا چہرے اور ہاتھوں کا حکم دیا رہا ہے. آگے مسح کا ذکر آ گیا ہے، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. آگے ہے وارجلکم. وارجلکم کا ہم ترجمہ یہ نہیں کرتے، حالانکہ کنٹینیوس پڑھیں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ترجمہ یہ نہیں بنے کہ تم سروں کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو، نہیں. وہ فغسلو کے ساتھ وہ ہے، وہ اس کی وجہ کیا یہ ہے، وہ ارجلکم ہے، اس کے اوپر زبر ہے. وارجلکم اس کا مطلب اگر وہ مسح کے ساتھ ہوتی تو فامسحوا برؤوسکم، وہ با کا اثر ہوتا، رؤوسکم زیر ہوتی، وہ جر میں چلی جاتی. اگر مسح کے ساتھ تعلق ہوتا، اس کا تعلق فغسلو کے ساتھ ہے. فغسلو کا جو مفعول ہوگا اس پر زبر ہوگا، نصب ہوگا. فغسلوا وجوہکم، ہاں کی زبر ہے، وایدیکم وارجلکم، اور پاؤں کو بھی دو. اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر
اس کا عمل اس پر بھی ہو رہا ہے. یا یہاں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے وصد عن سبیل اللہ کہ روکنا مسجد حرام سے، وہ کفر ان کو درمیان میں چھوڑ دیں، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنے، دونوں پر یہ صد کا عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا. اور چوتھی بات بھی اللہ نے فرمائی ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور اخراج ہم نے پڑھا ہوا ہے خراج یخرج اخراجن نکالنا، و اخراج اہلہ اور اس کے اہل کا اس میں سے نکالنا، اہل ہی یعنی مسجد حرام کے اہل جو ہیں ان کو یہاں سے نکالنا، جیسے مسلمانوں کو نکالا ہوا تھا. 1 سال پہلے کی بات ہے، ہجرت ہوئی تھی بہی منہ اکبر عند اللہ. یہ بات جو ہے نا وہ اوپر کبیر بیان کی ہے کہ کتاب یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر اس کو گناہ شمار کرنا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے کہ آپ یہ جو 4 کام کر رہے ہو، تم تو اشہر الحرم میں شہر حرم میں رجب میں قتال کی بات کر رہے ہو کہ یہ بات غلط کر دی مسلمانوں نے، اور تم خود کیا کر رہے ہو؟ یہ 4 باتیں لکھی ہیں کہ آپ نے اللہ کے رستے سے روک رہے ہو لوگوں کو، اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، مسجد حرام سے روک رہے ہو، اور اس کے مسجد حرام کے اوریجنل رہنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کو یہاں سے نکالا ہوا ہے، اور تم آنے بھی نہیں. حالانکہ مسجد حرام تو سارے مشرکین سارے دنیا کے لیے وہ کھلی تھی، کسی وقت بھی آ سکتے تھے، تو ان کو روکا ہوا ہے. تو یہ 4 کام جو ہیں یہ قتال فی اشہر الحرم سے زیادہ بڑے گناہ ہیں اگر ان کو گناہ میں شمار کرنا ہے. اور پھر اللہ پاک فرمائے والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے یہ جو فساد تم بچاتے ہو یہ پوری دنیا میں، یہ تو وہ ایک بندہ قتل ہوا ہے، اس کا جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن تم جو کام کر رہے ہو یہ تو پورے معاشرے میں فتنہ پیدا کر رہے ہو، تم اتنے خرابی پیدا کر رہے ہو. یہ تو ایک قتل کے مقابلے میں یہ فتنہ جو تم نے ان 4 باتوں کی وجہ سے کھڑا کیا ہوا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو والفتنۃ اکبر من القتل، قتل سے بہت بڑی زیادہ بڑا ہے. اور پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں مومنوں کو ہی، مومنوں کا سوال تھا نا ولا یزالون، اگر یہ قتال ہو گیا تھا ان سے نا، رجب میں قتال ہو گیا تھا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ولا زال یزالو کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا، رک جانا، ایک چیز کا زائل ہو جانا. ولا یزالون یہ ہرگز زائل نہیں ہوں گے، ہرگز رکے گے نہیں، یہ کام جاری رکھیں گے. کس بات پہ؟ یقاتلونکم، قاتل یقاتلو، تم سے یہ لڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہ اس بات سے ہرگز نہیں رکیں گے جب انہیں موقع ملے گا. یقاتلونکم حتی، یہ کب تک تم سے لڑتے رہیں گے؟ یہ ترجمہ پھر کر لیتے ہیں ولا یزالون یقاتلونکم، یہ قتل سے ہرگز باز نہیں آئیں گے، ہرگز رکیں گے نہیں. یقاتلونکم حتی، یہاں تک کہ یردوکم عن دینکم، ردہ یردو لوٹا دینا، پھیر دینا. یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں، عن دینکم تمہارے دین سے. یہ تب تک باز نہیں آئیں گے، تم سے لڑتے رہیں گے جب تک آپ دین سے اپنے عن دینکم اپنے دین سے تمہیں پھیر نہ دیں. یہ جب تک تمہیں، یہ ردہ یردو کا ترجمہ ذرا غور سے سنیں، پھیر دینا، ردہ یردو کا مطلب ہوگا پھیر دینا. یہ جب تک تمہیں پھیر نہ دیں تمہارے دین سے، اس کا جو مفعول ہوگا مردود ہوگا، یعنی تمہیں مردود نہ کر دیں اپنے دین سے. تو ردہ تم پھیر نہ دیں. ان استطاعوا، استطاع یستطیع کا مطلب ہے طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا. اگر ان کو طاقت ہو نا یہ تب تک تم سے لڑائی کرتے رہیں گے جب تک تمہیں دین سے پھیر نہ دیں. تم پوری کوشش کریں گے تمہیں دین سے پھیر دیں گے. اگلے پھر دوبارہ لفظ آ رہا ہے، میں نے ردہ یردو کا کہا، ذرا غور سے رکھیں. ردہ کا ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ تمہیں پھیر دیں. یہ فعل اگر گرامر کے حساب سے دیکھیں تو یہ فعل متعدی ہے. پھیر دینا میں ایک فاعل بھی ہے، اس کو راد کہتے ہیں، اور جو مفعول ہوتا ہے اس کو مردود کہتے ہیں. راد اور ردہ یردو، پھیر دیں. فرق ہے دونوں. ہاں فرق، آگے میں وہی بیان کر رہا ہوں. ردہ یردو کہ پھیر دینا، پھیر دینا کہ وہ انہوں نے یہ جب تک تمہیں پھیر نہ دیں گے تمہارے دین سے. تو یہ فعل متعدی کا مطلب ہے جس کا فاعل بھی ہوتا ہے مفعول بھی ہوتا ہے. فاعل کا نام کہتے ہیں رادن، اور مردود وہ ہوگا جس جو پھیر دیا جائے گا اس کو. آگے جو لفظ آ رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ، یہ لفظ آیا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ.
یہ یرتدد کا روٹ لیٹر جو ہے وہ ہے اوریجنلی تو را دال دال وہی رہتا ہے ثلاثی مجرد جو ہے، لیکن اس کو باب میں داخل کر گیا، اس کو ارتدہ بنایا گیا، باب افتعال جس کو کہتے ہیں۔ ارتدہ کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، وہ ردہ کا مطلب ہے پھیر دینا، ارتدہ کا مطلب ہوتا ہے یہ فعل لازم ہو جائے گا، اس میں پھر جانا ہی، اس میں صرف ایک فاعل ہی ہے، اس کو مزید فی ہے، یہ مزید فی ہے نا، یہ ارتدہ بن گیا، ردہ سے یہ ارتدہ بنا کہ پھر جانا، مرتد ہو جانا۔ مرتد ہونے والا وہ فاعل خود ایک ہی ہے، مرتد ہی ہے، اس کا مفعول کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ فعل لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے وَمَن يَرْتَدِدْ جو پھر جائے گا، منکم تم میں سے، عن دین ہی اپنے دین سے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسی یرتدہ اس کا جو مفعول فاعل بنائیں گے، اس کا مرتدن، اس کا مرتد اس کا بنے گا، تو جو مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، فیمت، مات یموتو مر جانا، فیمت اور مر جائے، وہو کافر وہ اسی حالت میں ہو، اسی کفر کی حالت میں ہو، جو مرتد ہوگا اسی کفر کی حالت میں ہوگا، فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ اولئک ہم نے پڑھا ہوا ہے، حبطت عمل، حابطہ کا مطلب ہے ضائع ہو جانا، ختم ہو جانا، حابطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اعمال چونکہ مؤنث ہے عربی میں تو اس لیے حابطت لفظ آیا ہے، احبط یحبط، حابطت اس کے اعمال ضائع ہو جائے، بتو اتر جاؤ، ہیں؟ اے بتو تو اتر وہ ہاتھ دوسری ہے، ہاں دو چشمی والی ہے، یہ وہ دو آنکھوں والی ہاں اہبتو ہے، تو یہ حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع ہو گئے، جو مرتد ہوگا اس کے جتنے بھی عمل پہلے کر چکا وہ سارے ضائع ہو گئے، اور آخرت کے لیے تو ضائع ہو ہی گئے، وہ مرتد ہو گیا۔ دنیا میں ضائع ہو جانے کا مطلب مرتد کا کچھ احکامات تو ہمیں پتہ ہے نا، مرتد کی بیوی اس پہ حلال نہیں رہتی، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کو وارث نہیں بن سکتا، اگر اس کا باپ مر جائے، اگر یہ بیٹا مرتد ہوا ہے وہ وارث نہیں، یا کسی بھائی اپنی مورث کا یا اپنے کوئی بھی اس کا رشتہ دار مر جائے جس کا یہ وارث ہو، یہ وراثت اس کو نہیں مل سکے گی، اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا۔ احکام تو مرتد کے یوں ہیں، اور اس کا اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا حکم قتل کا بھی ہے۔ وہ حدیث کے الفاظ بخاری شریف میں موجود ہے یہ حدیث کہ جو مرتد کی سزا جو ہے قتل ہے۔ میرے خیال میں نے لکھی ہوئی ہے من بدل دینہ فقتلوہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من بدل دینہ فقتلوہ، اگر اسلامی حکومت موجود ہے تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کے اعمال جو ختم ہو جائیں گے، جو ارتداد کا شکار ہوگا، جو مرتد ہوگا۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی ہیں دوزخ والے لوگ، یہی ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہاں اگر وہ ایمان لے آئے، اگر اس کو توبہ پیش کی جائے گی، مرتد کو توبہ پیش کی جائے گی، اگر وہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کا سلوک ہوگا، اس کے اعمال بھی ہوں گے۔ اس پہ پھر آگے کچھ اختلافات بھی ہیں کہ اس کے پچھلے اعمال اس کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ اس کا اگر اس نے حج پہلے کیا ہوا ہے، اگر دوبارہ حج فرض ہے تو اس کو حج کرنا پڑے گا، تو مت اس کے پچھلے اعمال بھی۔ لیکن کچھ علماء کا خیال ہے اس کی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، بعد آ جاتا ہے تو اس کے باقی اعمال بھی ملیں گے۔ عام کافر کے لیے تو یہ جائز ہے کہ عام کافر جب ایمان لے آئے گا تو اس نے اگر اس دوران میں کوئی اچھے کام کیے تھے اس کا صلہ اللہ پاک دے گا، یہ تو طے ہے۔ لیکن مرتد کے لیے ذرا اختلاف ہے کہ اس کو جو اعمال ضائع ہو جائے تھے خابدت، وہ دوبارہ اس کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے اگر وہ مانتا ہے۔ اگر وہ مانتا نہیں ہے تو اس کی سزا تو جیسے میں نے وہ حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں، یہ وہ کفر ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اس کو بولے کہ موت اس کے اوپر ہو جائے، اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، نہ ایسے ہے، کیسے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اگر وہ جو ارتداد کا شکار ہو جائے، فیمت اور مر بھی جائے، ہاں یہ بات، اس کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، بات درست ہے۔ اگر اس حالت میں اس کی موت آ جائے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، توبہ کر لے تو اسے نکلتا یہی ہے کہ اس کے اعمال دوبارہ اللہ پاک ان کو اجر دے گا، درست بات ہے۔ وَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کو توبہ کرنے کی اجازت ہے،
اگر اس کی توبہ اگر وہ مر جائے تو پھر اس کو یہ سزا ملے گی، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اسی امپلائڈ ہے، اس کے اندر نکلتا ہے کہ توبہ کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ ان الذین آمنوا، اچھا یہ مومنوں کو یہ تسلی کے لیے آ گیا کہ آپ سے یہ قتال ہو گیا ہے، تو یہ اتنے بڑے وہ جو کم کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ کیا جان بوجھ کے نہیں کیا پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ان صحابہ کو یہ خیال تھا کہ ہم نے جہاد کیا ہے، ہمارے پتہ نہیں اس پہ اجر نہیں ملا، اللہ پاک اس پہ بھی تسلی دے رہا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یہ حاجر ہی تھے نا، عبداللہ بن جہش میں نے کہا وہ بھی، یہ بھی مہاجر تھے، مہاجروں کا گروپ تھا، تو وجاہدوا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، یہ جہاد میں ہی ادھر گئے ہوئے تھے، اللہ فی سبیل اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، رجا یرجون، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں، واللہ امیدوار صحیح ترجمہ ہے اس کا؟ یرجون کا ترجمہ امیدوار ہے، یرجونا، ہاں امید رکھتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ بنے گا یرجونا، رجا تو مطلب ہے مڑ کر جانا، وہ عین سے ہے، رے جیم عین ہے، وہ رجوع جیسے نکلتا ہوا، راجعون ہوتا ہے وہ، یہ یرجونا ہے، رجا، را جیم یا الف، رجا، رجا یرجو، امید رکھنا، رجا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، امید اور رجا، رجا کہتے ہیں نا، رجا اردو میں استعمال ہوتا ہے، رجا یہ امید ہے، تو یہ امیدوار رہتے ہیں، یرجونا امید رکھتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی۔ اس میں دو لفظ اور آئے ہیں، یہ آمنو تو آمنا یومنو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہاجرو، ہاجرو ہجرت کرنے کو کہتے ہیں، ہاجرہ ہجرن، ہجرن کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز سے جدائی، کہ ہجر، جیسے یہ وصال کے مقابلے میں اپوزٹ اینٹونیم ہے نا، وصال ملنا، اور ہجر، یہ ہماری جو اردو شاعری میں وصال و ہجر کی باتیں ہوتے ہیں، وہ وصال و ہجر جدا گانا لذت دارت ہیں، تو ہاجر دونوں مضارع، ہاں یہ ہاجرو یہ ماضی ہے، ہاجرو جو یہ ماضی ہے، ہاجرہ یہاجر ہوتا تو وہ مضارع، پیش تو نہیں آتی، ماضی میں تو پیش نہیں آتی، نہیں ہاجرو پہ ہاجرہ، ہاجرو، ہاجرہ ایک، ہاجرہ دو، ہاجرو ان سب نے ہجرت کی، تو ہاجرو وجاہدو، یہ بھی اسی طرح ہے، وجاہدو، تو ہاجرو کا مطلب ہے جدا ہونا، یہ لوگ جدا ہوئے تھے نا، خانہ کعبہ سے، اپنے وطن سے جدا ہو کے اس سے چلے گئے تھے، اس لیے ہجرت، اس لیے جدائی کو ہجرت کہتے ہیں، خانہ کعبہ سے جدائی، اپنے وطن سے جدائی، اس لیے اس کو ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کے لیے پھر آگے حدیث ہیں، اصلی ہجرت تو یہ ہے کہ وطن سے بھی ہجرت کیا، لیکن اپنے حضور کے مبارک الفاظ ہیں، پتہ نہیں میں نے لکھے ہیں، کہ اصلی ہجرت تو وہ یہ ہے کہ اپنے گندے اعمال سے ہجرت کی جائے، ان سے جدائی اختیار کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرمائے۔ بہرحال یہ تو وہ فزیکل ہجرت ہے، مکہ کو چھوڑ کر جو گئے ہوئے تھے ان کا ذکر ہوا ہے۔ وجاہدو، جو ہم سمجھتے ہیں کوشش کرنا، وجاہدو، انہوں نے جاہد یجاہدو، انہوں نے کوشش کی، فی سبیل اللہ، اور یہ جہاد صرف اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ، ان سے جو کام ہو گیا یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، واللہ غفور الرحیم، اگر کوئی قصور ہو بھی جائے، اشر الحرم کی بے حرمتی اگر کسی وجہ سے ہو بھی گئی ہے، تو اللہ، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ قتال، اشر حرم میں قتال کے متعلق یہ پوچھا گیا۔ اب ایک اور بہت اہم معاملہ آ رہا ہے، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، یہ ایک اور سوال ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر شراب کو کہتے ہیں، والمیسر جوئے کو کہتے ہیں۔ خمرن کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اصل اس کا اوریجنل مطلب ہے ڈھانپ دینا۔ یہ آگے سورہ احزاب میں جو پردے کی آیتیں، خمار وہ ہے نا اوڑھنی، وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے والی اوڑھنی کو خمار کہتے ہیں نا، خمرن۔ یہ شراب کو خمرن اس لیے کہتے ہیں، یہ عقل کو ڈھانپ دیتی تھی، عقل کی کو پہ پردہ ڈال دیتی تھی، عقل پہ پردہ ڈل جاتا تھا شراب پینے سے، تو اس لیے اس کو خمرن کہا گیا، خمرن اس کے، تو خمر شراب کو کہتے ہیں۔ والمیسر، میسر جوئے کو کہتے ہیں۔ میسر کا مطلب تو ہوتا ہے، دو مطلب ہیں، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے تقسیم کرنا، یہ مطلب بھی ہے، یاسر لفظ ہے نا، یاسر کا معنی تقسیم کرنا بھی ہوتا ہے، اور یسر آسانی کو بھی کہتے ہیں، آسانی کو بھی کہتے ہیں، نمال اسر یسرن، آسانی میں کہتے ہیں۔ تو یہ میسر جوئے کو کیوں کہا گیا؟
جوئے کی کئی قسمیں تھیں. ایک خاص قسم تھی جس کو میسر کہا گیا. پھر سارے علماء نے کہا کہ سارا جوا اس میں شامل ہے. وہ یہ کرتے تھے, جوا ایسے کھیلتے تھے کہ اونٹ ذبح کرتے تھے, اونٹ کے مختلف حصے بنا دیتے تھے, پھر ان کا کوئی کھیل کا کوئی حصہ تھا جو ان میں ہارتا جاتا تھا. کسی کو ایک حصہ ملا, کسی کو 3 حصے ملے, کسی کو 4 حصے ملے, کسی کو کچھ نہ ملا. یہ جب وہ اپنے کھیل میں جس کو کچھ نہیں ملتا تھا اس اونٹ کی پوری قیمت وہ دیتا تھا, باقی لوگ وہ اس کی قیمت نہیں دیتے. اور اس کا جو یہ تقسیم کرتے تھے نا, اس لیے اس کو میسر کہا. اور پھر وہ کرتے یہ تھے کہ اس سارا گوشت وہ خود کھاتے نہیں تھے, وہ لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. وہ اس لیے کہا کہ فی منافع للناس, لوگوں میسر ہے, میسر جو ہے تو وہ جوا کھیلنے والا ہے, میسر ہوتا تو کھلانے والا ہوتا. نہ یہ میسرن ہے, یہ ہے کیا, یہ اسم ہے, یہ ہاں میسر اس کو اس چیز کو کہتے ہیں, جوئے کا نام ہے, یہ اس عمل کا نام ہے. نام ہے نا, یہ بھی نام ہے, اسم ہے, اس عمل کا نام ہے جوا. آپ کہہ لیں, جوا کہہ لیں. میسر, خمرن اور میسرن, اس کا مطلب ہے یہ دونوں اسم ہیں اور ان چیزوں کے نام ہے, جوئے کا نام اور اس کا شراب کا نام, کیونکہ ان کے متعلق پوچھتے ہیں. تو میسر اس لیے اس کو کہا کرتا تھا. پھر علماء نے اس میں کہا کہ کسی قسم کا بھی جوا ہو, جوا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس پہ آپ کا مخاطرہ کے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ لاٹری جو حضور نے فرمایا کہ یہ مخاطرہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ پیسے لگاتے ہیں, اس پہ آپ کو بہت زیادہ منافع بھی ہو سکتا ہے اور وہ پیسے بھی آپ کے ضائع ہو سکتے ہیں. اس عمل کو مخاطرہ کہتے ہیں. مخاطرہ ہر قسم کا حرام ہے, یہ اس میں ہے. تو یہ میسر اس خاص جوئے کو کہتے ہیں, لیکن سارے جوئے اس میں شامل ہیں. قل, اس کا حکم اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں, قل فیہما, ان دونوں میں, فیہما ان دونوں میں, اسم کبیر, بڑا گناہ ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیں, اگر موقع ملے میں بات کرتا ہوں. اسم کبیر, کہ اس میں بڑا گناہ ہے. ترجمہ ہو رہا ہے نا, اسمی گناہ کو کہتے ہیں, کبیر کا بھی ترجمہ میں آتا ہے, اسم کبیر و منافع, اور اس میں منافع بھی ہیں للناس, لوگوں کے لیے. ایک منافع تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ وہ جو میسر کرتے تھے, وہ جو جوا کھیلتے تھے, وہ بہت سے لوگوں میں اونٹ تقسیم ہوتا تھا, وہ فائدہ تو تھا, ان کی یہ سخاوت کا انداز تھا. اور یہ بھی تھا کہ جو لوگ اس عمل میں شریک نہ ہوں ان کو کنجوس مانتے تھے کہ یہ کنجوس ہیں, اس جوئے میں شریک نہیں ہو رہے, کیونکہ یہ ایک اچھا کام سمجھتے تھے نا, اس جوئے کو اچھا کام کرتے تھے. یہ کام کر کے پھر وہ لوگوں میں گوشت تقسیم کر, لوگوں کو فائدہ تو ہو جاتا ہے, تو جو نہ شامل ہو اس کو تو اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے. فائدہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا, جوئے میں لوگ کما لیتے ہیں, اس قسم کا فائدہ تو موجود ہی ہے نا. شراب میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, میں بھی پی لیں تو ایکٹیو ہو جاتے ہیں, یا جو بھی اس کے دوائی میں تو استعمال کرتے ہیں, وہ تو جائز ہے نا, ابھی تک جائز, تو اس میں جائز ہے. لیکن شراب سچ اس کام کے لیے کہ خمرن کے اس کے حساب سے پینا منع کیا گیا. اور اس میں بھی ابھی علماء یہ کہتے ہیں اس میں منع نہیں کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے, اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے, اس میں نقصان بھی. فی ہما, ان دونوں میں, اسم کبیر, بہت گناہ بھی ہے, و منافع للناس, اور لوگوں کو فائدہ بھی ہے. بس اتنی سی بات کی ہے. و اسمہما, اور ان دونوں کا گناہ جو ہے, یہ اسم کا ترجمہ فی الحال میں گناہ کر رہا ہوں, اس میں جو گناہ ہے اکبر و بڑا ہے, زیادہ بڑا ہے, من نفعہما, ان دونوں کے نفع سے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے فائدے نقصان تو دونوں موجود ہیں, لیکن ان کا جو نقصان والا پہلو ہے وہ بھاری ہے, وہ اکبر ہے, وہ سے زیادہ بڑا ہے. تو اس پہ کچھ صحابہ تو ایسے تھے جنہوں نے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی. ایسے لوگ تو تھے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق اور کئی صحابہ کے نام آتے ہیں, انہوں نے جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی شراب سے وہ اجتناب کرتے تھے. انہوں نے شراب نہیں, بتوں کو نہیں پوجا. ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بتوں کو نہیں پوجا ہوا تھا, ایسے بھی لوگ موجود تھے, لیکن شراب سے اور جوئے سے وہ باز آتے تھے. بلکہ ایسے تھا کہ حضرت عمر اور معاذ بن جبل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ شراب وراب, کیونکہ صحابہ تو شراب پیتے تھے, منع تو نہیں ہوئی تھی, یہ شراب کے معاملے میں کوئی اللہ کا کوئی بیان فرما دینا. تو جب تک اللہ کی طرف سے کوئی ڈائریکٹ حکم نہ آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو منع تو نہیں کرتے تھے. تو یہ پہلا حکم کہتے ہیں, یہ پہلا حکم ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس میں بتا دیا گیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. اس پہ بہت سے صحابہ رک گئے,
جب اس میں فائدہ نقصان دونوں ہے، اللہ پاک نے مشورہ دے دیا، اس کو مشورہ کہنے، اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، بس اتنی سی بات کی ہے، ان میں دونوں باتیں ہیں۔ لیکن ایک بات ذرا سی یہ کر لی جائے، اسم ان کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اسم صرف گناہ کو نہیں کہتے، گناہ نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنا جو ہے اس کو اسم کہتے ہیں، یہ بھی ترجمہ ہے۔ اسم ان کا ترجمہ گناہ نہ کیا جائے، نیکی میں رکاوٹ ڈالنے کا جو کام ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ اب یہ نیکی میں رکاوٹ ڈالنے والے، یہ جو خمرن بھی ہے اور یہ جو میسر بھی ہے، جوا بھی ہے، یہ نیکی میں رکاوٹ ڈالنے، اگر اس کو گناہ کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، اسم کبیر، کیا ترجمہ ہوگا؟ گناہ کبیرہ۔ گناہ کبیرہ تو حرام ہوتا ہے، یہ تو مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی حرام ہو گیا نا یہاں پہ، لیکن اس کو علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف مشورہ ہے، ابھی حرام نہیں، حرام دوسری آیت میں ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، وہ آیت آگے آئی ہے، یہاں پہ صرف مشورہ دیا ہے۔ یہ اس پہ بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن چونکہ بالکل ڈائریکٹ حرام نہیں کہا گیا، منع نہیں کیا گیا، صرف مشورہ دیا گیا کہ اس میں نقصان فائدے دونوں ہیں، نقصان زیادہ ہیں، بس اتنا مشورہ کیا، آگے موضوع ہی چینج کر دیا اللہ پاک نے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آگے یہ آئے گیا، بس شراب کا حکم اور خمر یہ میسر کا حکم یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، تو مشورہ دے دیا گیا ہے کہ یہ کام اس سے منع ہی ہو جاؤ تو اچھا ہے، یہ مشورہ۔ اور بہت سے صحابہ اور منع ہو گئے تھے، کئی لوگ تو پہلے سے منع تھے، اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد بہت سے پھر ایک واقعہ، وہ تو ہم آگے پڑھیں گے، واقعہ دوسری آیت جو نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ عبد الرحمن بن عوف اور کچھ صحابہ ایک کسی اور کے گھر میں تھی، تو وہاں پہ جس آدمی نے جماعت نماز پڑھائی تھی، قل یا ایھا الکافرون پڑھی تھی، شراب کی محفل تھی، شراب پی گئی تھی، تو اس نے قل یا ایھا الکافرون والی صورت تلاوت کی نماز میں، تو اس میں کوئی غلطی کی، تو غلطی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ حکم نازل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب وہاں پہ بھی دیکھیں، شراب کا ذکر نہیں کیا ہوا کہ تم شراب نہ پیو، یہ کہا گیا نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے شراب مت پی کے آیا کرو، اس کا حکم یہ ہوتا ہے، شراب کو نہیں منع کیا ہوا۔ تو لیکن پھر صحابہ نے اور رک کے مزید کہ ایسی گندی چیز کہ جو ہمیں نماز سے رکوا رہی ہے، نقصان کر رہی ہے ہمارا، تو اس پہ بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد تیسرا واقعہ بھی ہوا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہے۔ وہ کسی اور جگہ پہ شراب کی محفل تھی، لوگ پی رہے تھے، تو پینے کے بعد تو ذہن تو معاف ہوتا ہے، ذہن تو معاف ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا یہ خمرن ہے، وہ پردہ ڈال دیتی ہے ذہن پر، تو وہاں پہ شراب پی کر شعر و شاعری تو وہ کرتے تھے، شعر و شاعری میں اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے ہیں، اپنی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بھی دوسروں کے حجب بھی کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس محفل میں انہوں نے اس حالت میں کسی کے انصار قبیلے کے متعلق کچھ ایسی بات کر دی، حجبیہ بات ان سے ہوگی کہ اس قبیلے کا ایک نوجوان تھا، اس نے ایک اونٹ کی ہڈی، شانے کی ہڈی اس نے ان کے سر پر ماری، تو وہ زخمی ہو گئے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ دعا ہے، خصوصی طور پر دعا ہے کہ یا اللہ اس شراب کے متعلق کوئی کلیئر کٹ حکم دے دے۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی تھی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہ باتیں جو ہے یہ فاجتنبوہ، وہاں پہ کلیئر کٹ حکم کے ان کو چھوڑ۔ تو یہ تدریج کے ساتھ شراب کا یہ پہلا حکم یہاں پہ ہوا ہے کہ ایک مشورہ دیا گیا کہ اس کو مت کرو، یہ اچھا نہیں ہے۔ پھر دوسرے میں نماز سے پہلے تم یہ کام نہ کرو، اور پھر وہ تیسرا جو حکم آیا، تو یہ تدریج کے ساتھ ایسا دنیا کی کسی قوم نے اتنی زبردست کامیابی شراب کو چھڑانے میں، دیکھیں نا مغرب میں ہم جانتے ہیں لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، ہمارے ان لوگوں نے شراب کے نقصانات تو پتہ چل گئے ہیں باقی لوگوں کو بھی، لیکن چھڑا کوئی نہیں سکا، اسلام نے چھڑوایا اور اس کے تدریج کے ساتھ چھڑایا۔ ایک وہ بیان ہوا ہے کہ اس میں کیسے کہ یہ فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، کہ یہ جو عادت کا چھوڑنا ہوتا ہے نا،
یہ دودھ کے چھڑانے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور یہ نشے والی چیز کی عادت کا چھوڑنا، یہ تو آج ہم تجربہ کرتے ہیں نا، باقی جو چیزیں نشے کی عادت چھڑانا کتنا مشکل ہے. اسلام نے اس تدریج کے ساتھ جو صحابہ سے چھڑوایا وہ پھر کمال ہے. پھر واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ جب یہ وہ آخری والی آیت، چوتھی آیت جو نازل ہوئی، 2 آیتیں وہاں پہ، وہ 2 آیتیں اکٹھی ہیں، وہاں موقع آئے گا جب آئیں گے وہ پڑھیں گے. 2 آیتیں اکٹھی ہیں. جب شراب مکمل طور پر حرام ہوئی تو کہتے ہیں نا کہ ایک صحابی کا کاروبار ہی شراب کا تھا، اس کے کوئی قافلہ آ رہا تھا، وہ سارا شراب ضائع کیا مدینے میں. پھر وہ ہم مشہور واقعہ سنتے ہیں کہ صحابہ نے اس پہ کیسا عمل کیا. تو اللہ پاک نے یہ تدریج کے ساتھ شرائط. تو یہ پہلی آیت تھی کہ اس کے دونوں کے نقصانات بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن نقصانات زیادہ ہیں. اب آگے اسی آیت کا آگے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پچھلی دفعہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. اس کا ترجمہ ہم پڑھ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں. تو پیچھے جو 3 آیتیں پہلے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اس میں وہ 5 جگہیں بتا دی تھیں اللہ پاک نے کہ یہاں پہ خرچ کرو. وہ اور جو کتنا مال خرچ کرو تو اس میں اللہ نے کہہ دیا جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے. مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ہم نے پچھلی دفعہ یہ پڑھا تھا. آج وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، دوبارہ وہی کو سوال ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، تو آپ فرما دیجیے عفو کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے. عفو کا ترجمہ عام طور پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو بچ جائے، آپ کی ضروریات سے جو بچ جائے. عفو کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو آسان ہو اس کے لیے. یہ ہماری پرانی کسی اس میں ہے کہ ما سہولا و تیسرا ولم یشق علی القلب، جو آسانی سے خرچ کیا جا سکے اور دل پہ اس کو کوئی زیادہ سختی بھی محسوس نہ ہو. جو آسانی سے جو خرچ کیا جائے، جو یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نفلی صدقات ہیں. زکوٰۃ کے لیے تو والدین، پچھلی آیت میں ہم نے والدین کا بھی ذکر پڑھا تھا نا، والدین کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ نفلی صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ والا تو طے ہے، وہ تو اس کا طے ہے کہ کتنا دینا ہے. اس میں تو پوچھنا نہیں ہے کہ کتنا ہے. عفو کا مطلب معافی نہیں، معافی بھی ہے، وہ بھی لفظ اسی سے ہے، قُلِ الْعَفْوَ. تو اتنا خرچ کرو جو تم معاف کر سکو. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ عفو کا ترجمہ ہے جو آسان ہو، یہ بھی کیا ہے. اور عفو معاف کر سکو، قُلِ الْعَفْوَ کہ معافی کے قابل اور لفظ ہیں، آسان کے لیے تو اور لفظ ہیں نا، اور بھی لفظ ہیں. ہاں، تو اس کے لیے یہ انہوں نے پرانی کسی میں یہ جو لفظ میں نے لکھ کے لایا ہوں، ما سہولا و تیسرا ولم یشق علی القلب، جو آسان. یہاں ترجمہ ہوا ہے کہ جو زائد ہو. اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو آپ کی ضروریات سے زیادہ زائد ہو اس کے. عفو یہاں تو یہ ڈائریکٹ ترجمہ نہ ہوا. نہیں، عفو کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک لفظ کے کئی تراجم بھی ہوتے ہیں نا. جیسے وہ یسرن کا ترجمہ ہم نے کیا، تقسیم کرنا بھی کیا اور آسانی بھی کیا. تو شاید یہ اور معنی بھی ہوں گے اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ جو آسانی سے آپ جتنا خرچ کر سکیں، آپ پہ بوجھ نہ ہو. اس میں علماء نے لکھا ہے اس میں کہ بوجھ نہ، یہ آسانی کا مطلب کیا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کا ضروریات کے بعد ہے وہ سارا خرچ کرو. لیکن زیادہ صحابہ اور تابعین کا یہی خیال ہے، اور علماء بھی یہی ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اپنی ضروریات کے لیے بعد میں تنگ ہو، کہیں آپ قرضہ لینے لگو، یا آپ کے کوئی دنیاوی کام یا دینی کام میں حرج ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہے کسی کو آپ نے قرضہ دینا تھا تو آپ نے سارا ادھر خرچ کر دیا، تو وہ بھی ایسے ہے. تو تو قُلِ الْعَفْوَ، اس میں جو آسانی سے آپ خرچ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، كَذَلِكَ ایسے ہی یہ ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. یبین بیان کرنا، واضح کھول کر بیان کرنا. یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے کھول کر بیان. لکم الآیات، تم پر اپنی آیات، اپنی نشانیاں. لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، تفکرا یا تفکرو یعنی غور کرنا، فکر کرنا، غور و فکر کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو کہ یہ معاملات کیا ہیں. تو اس میں غور و فکر کر لو. پھر دنیا والآخرہ، اور یہ فکر جو ہے یہ دیکھو تتفکرون جو قرآن پاک دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لام کا ہے کہ یہ زیادہ مناسب یہی ہے کہ تتفکرون فی الدنیا والآخرہ،
زیادہ مناسب اس کو پڑھنا یہی ہے کہ تم دنیا و آخرت میں یہ تفکر دنیا و آخرت کے معاملے میں تفکر کرو کہ یہ تمہارا معاملہ کیسے ہوگا، کیونکہ آگے تیسرا بالکل اگلی ایک اور بات شروع ہو رہی ہے اس کے بعد، پھر دنیا والآخرہ کے بعد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ اگلا نیا سوال شروع ہو گیا. تو یہ پھر دنیا والآخرہ یہ پیچھے تتفکرون کے ساتھ ہے کہ دنیا و آخرت آئی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے ضرور غور و فکر کرو؟ نام نہیں ہے تفکر کرنا، شد آ گئی ہے نا، تو کیا یہ نہیں، یہ تو اس باب میں ہے نا، تفکرہ یا تفکر اس باب میں ہے، اس میں شد تو آتی ہیں. تفکر وہ تو اوریجنلی اس کے ماضی میں بھی تفکر غور و فکر. ویسے فکر تو اس کو کہتے ہیں نا کہ پریشانی جو ہوتی ہے، فکر عام فکر ہم کس کو کہتے ہیں؟ سوچنے کو کہتے ہیں، پریشان سوچ کو ہم فکر کہتے ہیں. اس کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ خیال کرے. تو یہ تفکر کرنا کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا. اب دیکھیں معنی بدل گئے ہیں اس باب میں، اس کو ثلاثی مزید فی میں جب ڈالا ہے تو اس کے معنی بدل گئے ہیں کہ غور کرنا. اس کا معنی فکر کرنا نہیں ہے، غور کرنا اس کا معنی ہوگا. تو تفکرہ غور کرنے کو کہ تفکر اور تدبر جیسے ہم کہتے ہیں، تفکر اور تدبر دونوں تقریباً سینونیمس کہہ لیں. یا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ اور آپ سے پوچھتے ہیں یتامہ کے متعلق. یتامہ یتیم کی جمع ہے. یہ کیا پوچھ رہے ہیں یتامہ کے متعلق؟ اور صورتوں میں ان سے پہلے یہ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور احکامات یتامہ کے متعلق کافی سخت احکامات نازل ہو چکے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس کے قریب، مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اور جو ان کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، ایسے بھی ہے. تو اس بارے میں جب صحابہ یتیم کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے کہ جب ان کی زیر کفالت وہ کوئی یتیم آ جائے، یتیموں کو اپنے رشتہ داروں کو یا جو بھی ان کو موقع ملتا تھا ان کی کفالت یا ان کی سرپرستی اور گارڈین وہ بند ہو جاتے تھے. لیکن اس میں ذرا اس سختی کی وجہ سے وہ ڈرتے تھے. ڈرتے کیسے تھے کہ وہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جانے کا جب حکم تھا، یا اس میں مثال کے طور پر ان کا کھانا پکاتے ہیں گھر میں، ان کا الگ کھانا پکاتے ہیں، اس کے مال میں سے الگ کھانا انہی کے لیے پکاتے ہیں. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس بچے نے، ان بچوں نے کھانا کم کھایا، وہ بچ گیا، تو اب صحابہ پریشان ہیں، اس کو اگر ہم ضائع کریں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. یتیم کا مال ضائع ہوتا ہے، ہم کھا لیں تو پھر بھی ہمارے پیٹ میں یتیم کا مال جائے گا. تو ایسے معاملہ، یا ان کا مال ان کے پاس پڑا ہے، اگر کہیں استعمال کرنا پڑ جائے تو اس میں فکر ہوتی تھی نا کہ یتیم کا ہم. تو اس کے متعلق پوچھا ہے کہ اب یتامہ کے متعلق ہم کیا کریں، یہ حکم تو بڑے سخت ہے. تو اس پہ اللہ پاک نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کے بارے میں اصلاح یا بہتری کی کوشش کرنا، مصلحت اختیار کرنا یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، مصلحت اختیار کر رہے ہیں، لیکن آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، یہ اصلاح کرنے کے لیے آپ کے پیش نظر ان کی اصلاح ہی ہے. تو اگر وین تو خلط ملت کہتے ہیں نا، مکس ہو جانا. تو خالطہ جب دونوں طرف کا خلط تو کوئی چیزوں کے مکس ہونے کو کہتے ہیں، تو اس کو جب خلطہ مکس ہو جانا، وہ مکس ہو گئے. لیکن خالطہ جب ہوگا کہ دو مال جب جمع ہو جائیں، جیسے جاہدہ قاتلہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. قاتلہ جب دونوں طرف سے لڑائی، قتل تو ایک طرف یک طرفہ ہوتا ہے نا، قاتلہ جب پڑھتے ہیں تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. جاہدہ بھی اسی طرح. فائل نہیں ہے، خالق کا فائل نہیں ہے، فائل دونوں طرف سے ہیں نا، جو خالق کا فائل، کس کا فائل نہیں ہے، خالق کا فائل نہیں ہے، خالق کا. خالق تو وہ ہے نا، خالق فائل ہے نا، مخلوق اور خالق دونوں الگ الگ ہے نا، وہ فعل متعدی ہے. یہ خالام قاف کا کہتے ہیں نا، خالق، خالق اور مخلوق یہ تو دونوں ہیں، فاعل مفعول دونوں موجود ہیں. یہاں پہ ہے یہ خلط ہے، تو خالطوہم، خالام تو ہے، یہ خلط مکس ہونے کو کہتے ہیں. خلط ملت کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خلط ملت کر دیا اس میں. لیکن یہ ہے خالطہ، یخالطو سے یہ ہے. خالطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو آدمی اپنا چیز مکس کریں، دونوں طرف سے مکس ہو. یعنی کفایت کا یہ جو گارڈین ہے اس کا مال بھی اور یتیم کا مال بھی اکٹھا ہو کے کھانا پکائیں، یا اکٹھا ہو کے کاروبار کریں، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا. یتیم کا مال اس کو کہتے ہیں وین تو خالطوہم، اگر ان کو اپنے ساتھ مکس کر کے تم کھانا پکاؤ یا تجارت کرو. فاخوانکم، ہیں تو وہ تمہارے بھائی نا. اگر آگے اللہ پاک واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، عالم یعلم ہمیں پتہ ہے، یا اللہ جانتا ہے المفسد، مفسد کہ فساد کرنے والا. یہ افسدہ یفسدو سے اس کا جو فاعل ہے، افسدہ یفسدو، فساد کرنے والا، خرابی کرنے والے کو اللہ خوب جانتا ہے. من المصلح،
मुस्लिह को भी जानते हैं। असलह युस्लिह से जो फ़ाइल बनता है मुस्लिह, इन दोनों पता है कि कौन यतीमों के माल में फसाद करना चाह रहा है या कौन मुस्लिह है, वो जानता है। ये तुम्हारे भाई हैं, तुम मिक्स करो। अगर तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त है कि इस्लाह के लिए है तो अल्लाह जानता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और अल्लाह पाक ने इजाज़त दे दी है कि यतीमों का माल खाने पकाने भी मिक्स कर लो, कोई अर्ज नहीं है। तुम्हारा जहन तो साफ़ है ना कि हम उसका माल उनकी मदद, और या अगर तिजारत में भी लगा रहे हैं तो फ़इख़वानुकुम, तुम कर रहे हो तो हमें पता है कि तुम उनको इस्लाह की नीयत से कर रहे हो। वलौ शाअल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, वलौ शाअल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, लआनतकुम, तुम्हें तकलीफ़ में आनता, ये कोई ऐसा काम जिसमें मुशक्क़त हो, वो मुशक्क़त थी ना कि जब आप उनके माल को 100% गिन के आप उसका खाना पकाएंगे कि एक नवाला भी ना बचे, ज़ाया ना हो, वो मुशक्क़त थी ना। तो अल्लाह पाक ने आसानी पैदा करने के लिए कि खैर है मिक्स कर लो, तुम्हारी नीयत दुरुस्त है, तुम ठीक तरीके काम करोगे। वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुशक्क़त में डाल सकता था। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह खूब हिकमत वाला और ज़बरदस्त है, बात जानता है। आखिरी आयत भी पढ़ लेते हैं जल्दी से, टाइम है 5 मिनट है। अगली एक और हुक्म आ रहा है, जैसे हमने कहा कि मुसलसल अहकामात अलग अलग बयान हो रहे हैं। वला तनकिहुल मुशरिकात, वला तनकिह, ना कहा यनकिहु निकाह करना, वला तनकिहु, तुम मत निकाह करो, अल मुशरिकात, जो मुशरिक औरतें हैं, मुशरिक औरतों से तुम निकाह मत करो। हत्ता योमिन, जब योमिन्ना, जब तक वो मोमिन ना हो जाएं, योमिन्ना औरतों के मुतल्लिक है। हत्ता योमिन्ना, जब तक वो मोमिन ना हो जाएं उनसे निकाह ना करो। आगे फिर अल्लाह पाक हुक्म लगा रहे हैं, वला अमातुन, अमा कहते हैं, अमातुन कहते हैं लौंडी को, वला अमातुन, और लाम ये ताकीद वाला है, और यकीनन जो अमा है, लौंडी है, मोमिनतुन, जो खुद मोमिना है, खैरुन, अच्छी है, बेहतर है, मिनल मुशरिका, मुशरिका से वो बेहतर है, वो बेहतर है, तुम उससे निकाह न करो। वलौ आजबतकुम, वलौ, और अगरचे, आजबतकुम, वो तुम्हें बहुत ही पसंद हो। आजबा योजिबु का मतलब होता है तुम्हें हैरान कर दे। आजबतकुम, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, हैरान। किसी औरत से शादी तो 4 सिफ़ात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाए हुए हदीस के 4 सिफ़ात की वजह से औरत से शादी की जाती है। उसकी खूबसूरती को देखकर शादी की जाती है, उसके नसब को देखकर शादी अच्छे, और उसके माल को देखकर की जाती है, और चौथी जो है उसके दीन को देखकर शादी। और हुज़ूर ने फरमाया कि ये चौथी जो सिफ़त है इसको देखकर शादी किया करो। तो ये जब वो काफिरा है तो ये तीनों बातें बहुत पसंद भी आ जाए इन 3 वजूहात की वजह से, नहीं, अब ये दीन इसमें नहीं है, अगर मुशरिका है तो उसके साथ निकाह न करो। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, वला तुनकिहु, ये लफ्ज़ फिर चेंज हो गया है। जैसे मैंने रद्दा यरतद्दो का ज़रा सा ग्रामर किसी जगह बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसलिए कभी कर रद्दा यरुद्दो और रद्दा और इर्तद्दा का माना हमके, ये एक और लफ्ज़ आ गया। पिछला हमने पढ़ा नकाह यनकिहु से वला तनकिहु, तुम सारे निकाह मत करो, वला तनकिहु, तुम निकाह मत करो, मोमिनों को खिताब है, और ये भी मोमिनों का ही खिताब है। वला तुनकिहु, ये कौन सा रूट है, ये अनकहा युनकिहु है। नकाह का मतलब होता है निकाह करना, अनकहा का मतलब होता है निकाह में देना, निकाह में देना, निकाह करना, और अनकहा जब होगा तो उसका निकाह में देना। वला तुनकिहु, तुम निकाह में मत दो अल मुशरिकीन, मुशरिकीन को। मजहूल है, हैं? मजहूल है, मजहूल नहीं है, ये है फेल, वो फेल मुतअद्दी था, नकाहा, उसने निकाह किया, ये नहीं, ये है, ये मुतअद्दी है, वो लाजिम था, लाजिम को मुतअद्दी में कन्वर्ट किया है। तो मतलब कि इसमें तुम निकाह में मत दो, एक चीज़ तुम किसी और को दे रहे हो ना, इसमें फ़ाइल भी है, मफ़ूल भी है। वला तुनकिहु, इसमें एक ख़ास बात इसमें है कि वला तुनकिहुल मुशरिकीन, तुम निकाह, मुशरिकीन के निकाह में अपनी औरतों का न दो, औरतों का जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ मोमिनों को कहा गया कि तुम मुशरिकीन के निकाह में न दो, क्या न दो, अपनी बीवी, अपनी बेटियों को, अपनी जो घर में औरतें हैं उनको उनके निकाह में न दो। इसमें यह भी एम्प्लॉयड है
کہ عورت کا نکاح اس کے ولی کی مرضی سے ہوگا. امپلائڈ ہے نا اس میں عورت کا نکاح اس کی, کیونکہ ورنہ تو ڈائریکٹ خطاب اگر عورتوں کو ڈائریکٹ کہتا ہے وہ کیا تھا, ولا تنکحن المشرکین, عورتوں کو خطاب کرتا ولا تنکحن المشرکین, پچھلا جیسے ہے ولا تنکحوا المشرکات, مومنوں کو خطاب ہے کہ تم مشرکات سے نکاح نہ کرو. عورتوں کو خطاب ہوتا ولا تنکحن المشرکین, مشرکین کو تم نکاح نہ کرو. نہیں, عورتوں کو خطاب نہیں کیا, مومنوں کو خطاب کیا, مردوں کو خطاب کیا کہ تم اپنی عورتیں جو ہیں, اپنی بیٹیاں جو ہیں یا اپنے گھر کی عورتیں جو ہیں مشرکین کے نکاح میں نہ دو. اور آگے وہی الفاظ ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ, اور جو غلام مومن ہو, وہاں لوڈی تھی, یہاں غلام مومن خیر من مشرکن, مشرک سے یہ بہتر ہے. وہی باتیں ہیں وَلَوْ آجَبَكُمْ, چاہے وہ تمہیں بہت پسند ہو, انہی 4 خوبیوں میں, ان 3 خوبیوں کی وجہ سے بہت بھی پسند ہو, یہ 4تھی خوبی اس میں اگر خرابی ہے تو اس کو مت دو, تو مسلمان. اس میں آگے تفصیل علماء نے تفصیل میں کہ یہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے شادی کی اجازت دی ہوئی ہے, وہ تو قرآن پاک میں ہے, سورہ نساء میں ہے شاید, کہ تم جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو. کنٹرڈکشن نہیں ہوئی, ان کو مشرکات میں ایگزیکٹلی سوال نہیں مانا گیا ہے. دیکھیں وہ کہ اللہ کو مانتے ہیں, وحدانیت کہتے تو وہ وحدانیت ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا, تو ان کو اجازت دی ہوئی ہے مومنین سے. لیکن اس پہ بھی علماء نے کہا ہوا ہے کہ جو عیسائی یا یہودی اپنے دین پہ قائم ہوں تو پھر ان کے ساتھ نکاح جائز ہے. تو جو اب ہمارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو مسلمان زبانی شناختی کارڈ میں تو مسلمان لکھا ہوا ہے لیکن اعمال یا جیسا بھی ہے, اس طرح بہت سے عیسائی یہودی بھی ایسے ہی ہیں کہ شناختی کارڈ میں یا ان کے لکھا ہوا تو وہ عیسائی یہودی ہیں, نہ وہ عیسائی ہیں نہ وہ یہودی ہیں, وہ ایتھیسٹ ہیں, تو ان کے ساتھ نکاح کیسے ہوگا؟ بہرحال یہ فقہی مسئلہ ہے, ہمیں تو نہیں پتا. ہاں یہی ہے کہ الٹا نہیں ہے, عورت ادھر نہیں کر سکتی ایسے ہی. یہاں تو صاف لکھا ہوا ہے نہیں کر سکتے, یہ مشرکات ہیں سر, یہ مشرک کے, تو وہ کیا, ان کو مشرک نہیں مانتے, ان کو اہل کتاب الگ کیٹیگری بیان کیا ہوا ہے. تو بلا بکرا شروع میں پڑھ کے دیکھ لیں مشرک ہیں نہیں, شروع کے 4-5. ویسے تو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم آگے ہے کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وہ تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے نا, یہ ہو جاتا ہے, وہ تو مشرک کو اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن اولئک یدعون الی النار, یہ وہ لوگ ہیں, اولئک یہ جو مشرک لوگ ہیں, اولئک یدعون یہ بلاتے ہیں, الی النار, یدعون وہ بلاتے ہیں, الی النار آگ کی طرف. یعنی کافروں کے ساتھ اگر رہو گے, کافروں میں اگر شادیاں نکاح وغیرہ کرو گے تو وہ پھر وہ تو دوزخ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں, تو پھر تمہاری عورتیں یا تم خود اتنی مکسچر ہوگی. یہ ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شام میں یا اوپر جو نارتھ میں جو ہمارے علاقے فتح ہو گئے, تو وہاں تو سلطنت روما کا علاقہ تھا سارے, تو وہ علاقے فتح ہوئے تو بہت مسلمانوں نے ان سے کتابی عورتیں, کیا کہتے ہیں ان کو, اہل کتاب کی عورتوں سے بہت زیادہ شادیاں کی. تو ہاں شادیاں کی. حضرت عمر رضی اللہ, یہ حضرت عمر کے دور کی بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کمان جاری کیا کہ یہ شادیاں مت کرو. پسندیدہ تو نہیں ہے, یہ صرف اجازت ہے. اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت کا مطلب ہے کہ شادی کر لو تو نسب آپ کا ٹھیک رہے گا, جو ان کی اولاد ہوگی وہ نسباً اجازت ہے, پسندیدہ نہیں ہے. کیوں پسندیدہ؟ حضور نے فرما دیا ہے نا کہ یہ 3 باتیں, چوتھی بات اس کا دین دیکھو گے. تو صفیہ یہودیہ سے مسلمان ہوئی تھی نا, وہ مسلمان ہو کے پھر حضرت صفیہ مسلمان ہو گئی تھی نا, وہ صفیہ ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ یہ 3 باتیں, اور حضور نے فرمایا نا کہ اس کا دین دیکھو گے, تو دین تو مسلمانوں میں جو دین سے ذرا دور ہو وہ پسندیدہ عورت نہیں ہے. حضور یہ فرما رہے ہیں نا کہ شادی کرو تو یہ 4 باتیں دیکھنی ہیں. تو سب سے زیادہ اہم بات اس چوتھی کو دیکھنا ہے کہ دین اس میں کتنا ہے. مسلمان کی بات کریں, مسلمان عورت کی بات, اگر زیادہ دیندار عورت ہے تو کم دیندار عورت کو آپ نہیں لوگے, تو پھر زیادہ تو کتابیہ کو کیسے پسندیدہ ہوگا؟ اجازت ہے صرف, پسندیدہ نہیں ہے, کہ اس کی شادی کرنا پسندیدہ نہیں ہے. تو کیسے ہی کہاں پہ آ گیا, وہی
اولئک یدعون الی النار، یہ تو دوزخ کی طرف بلانے، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تو بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلکم یتذکرون، یتذکرون، نصیحت حاصل کرنا، ذکر، دیکھیں نا یہ زال کاف راں سر، ذکر کرنا ہے نا، لیکن اس کو جب اس بال میں ڈالا جائے، تذکرہ یا تذکروں میں جب ڈالا جائے گا تو اس کا مطلب کلیئر کٹ یہ ہوگا کہ نصیحت حاصل کرنا، ذکر بھی نصیحت کو کہتے ہیں، ان ھذا القرآن ذکر، یہ نصیحت ہے، لیکن اس کا مطلب یا تذکر کا مطلب ہوگا تذکرہ یا تذکروں کی نصیحت حاصل کرنا، تو اس باب میں ڈالنے سے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ بس یہ ہمارے طالب علمانہ سا ہماری بیان ہے، تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔ اس میں ایک حدیث میں جی سر، ہاں جی، یہ صحیح بخاری ہے، نمبر 6 حدیث ہے۔